ہمیں معلوم ہے واہ واہی کرنے والے بہت ہیں، ہمیں معلوم ہے سیلفی لینے والے بہت ملیں گے، ہمیں معلوم ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے والے بہت ملیں گے، آؤ جرجیت صاحب جھوٹی ہمدردیاں دکھانے والے بہت ملیں گے، لیکن جب کسی پر پریشانی آتی ہے اور جب کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اصلی ہمدرد کون ہے جو اچھا ہمدردی نبھاتا ہے۔ یہ سب اس دور سے میں گزر چکا ہوں اور اس سے ہم سے زیادہ تجربہ اس کا آپ کو نہیں۔ وارانسی فاسٹ کوڈ میں ایک مشہور اور بے باک اسپیکر کی گرفتاری ہوئی۔ میں اس سلسلے میں کچھ بات اپنی طرف سے کہوں، اس سے پہلے کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سازش رچی گئی اور کیسے گرفتاری ہوئی، لیکن باوجود ہم اور آپ مذاق بنا رہے ہیں۔ ہم یہ سوشل میڈیا پر نعرہ لگاتے ہیں جس مدعا کے تحت انہیں جیل ہوئی، اس سے ہٹ کر ہی ہم اور آپ بیان بازی کرتے ہیں۔ اور رہی بات میڈیا والوں کی، تو ان کی زبان ہم اور آپ روک نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی بندشیں اور کوئی پابندی لاگو ہوتی ہیں۔ جبکہ میڈیا والوں، تمہاری حقیقت مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، کس کے گود میں تم پل رہے ہو یہ بھی مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور تم جانتے ہو کہ کیسے سازش رچی گئی جیل کے سلاخوں میں ڈالنے کی، کیسے سازش کی گئی، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ دھارا CRPC 161 کا بیان کچھ ہے اور 164 کا بیان کچھ اور ہے۔ وارانسی کورٹ فاسٹ ٹریک کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا، ہم اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں، لیکن تم کیسے نفرت پھیلانے کی سازش کر رہے ہو یہ بھی مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، دھرم اور مذہب کے بنیاد پر کیسے زہر اگل رہی ہو مجھے یہ بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مولوی جرجیس کا کھیل ختم، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مولوی جرجیس طالبان ہے، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مولوی آتنکواد ہے، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مولوی آتنکواد ہے، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مولوی اس دیش کے غدار ہیں، تم کیسے کیچڑ اچھال رہی ہو یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، دھرم کا جھانسا دے کر، کبھی دھرم سنساد کا جھانسا دے کر تم دیش میں نفرت پھیلانے کی بات کر رہے ہو۔ میں قانون کا النگھن نہیں کرتا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ 376 IPC کے تحت مجرم کو سزا ملنی چاہیے، ہم فیصلے کا سواگت کرتے ہیں کہ مجرم کو اس سے کڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن مدعا یہ ہے کہ جس تحت کسی کو سزا سنائی جائے، جیل بھیجا جائے، لیکن اس بات کو نہیں ہم اور آپ دوسری طرف باتوں کو لے جا رہے ہیں اور دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہاری حقیقت مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، تم یہ چاہتی ہو کہ کیسے آگ بھڑکے، تم یہ چاہتی ہو کہ کیسے آگ بھڑکے اور وواد کھڑا ہو، تمہاری ان گندی سوچ اور گندی ذہنیت مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے، تم دیش میں کبھی بھائی چارہ کی بات نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تمہیں اس کا وافر ملا ہے، تمہیں اس کا اشترا معاوضہ مل رہا ہے، تم اگر دیش میں بھائی چارہ کی بات کرو گے تو تمہیں وہ کرسی بھی نہیں ملے گی۔
تمہاری گندی سوچ، گندی ذہنیت، اس وقت ضرورت ہے کہ تمہارے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، اس وقت ضرورت ہے کہ تمہارے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے اور تمہیں بھی کرا آواز کے تحت جیل کی سلاخوں میں ڈالنا چاہیے۔ دیس میں جتنی محبت تھی، دیس میں جتنا بھائی چارہ تھا، تم نے ان تمام بھائی چارے کو اور ان تمام محبت کو ختم کر دیا ہے، ان کا نام و نشانہ مٹا دیا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تم دھرم کی بنیاد پر، سنسد کی بنیاد پر ان تمام باتوں کو اس بات کا ثبوت دے رہے ہو کہ دیس میں کیسے نفرت پیدا ہو، دیس میں کیسے آگ بھڑکے وواد کیسے کھڑا ہو۔ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیس اپنے ہی لوگوں نے کیا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سازش خود اپنے ہی گھر کے لوگوں نے کیا، اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے ہی چراغ سے، باوجود تم مذاق بنا رہے ہو، باوجود تم ٹی وی چینلوں پر، سوشل میڈیا پر کیسی کیسی ان کی کٹنگ اور ویڈیو کا کلپ شارٹ کر کے تم لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ مولانا جرجیت صاحب لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، لوگوں کو ورگلا رہے تھے اور اس تحت انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری طرف سے سازش کی گئی۔ آخر یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو حقیقت بولتا ہے وہی اندر جاتا ہے۔ تمہاری ان سوچ کو میں پرکھ چکا ہوں، اب مجھے ڈر نہیں لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کارا آواز ہونے سے، مجھے قید ہونے سے دیس کے اندر بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے، دیس کے 130 کروڑ جنتا اگر صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو مجھے منظور ہے ان چیزوں کی بلیدان دینا، مجھے منظور ہے ان چیزوں کی قربانی دینا، مجھے نرم گرم بستر کی قربانی دینا منظور ہے۔ لیکن دیس میں ہم اب اور نفرت نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دیس میں خون خرابہ نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دیس میں بھائی چارہ ہو، ہم یہ نہیں چاہتے جس طرح گجرات کے اندر دنگا ہوا، گجرات میں لوگ مارے گئے، خون خرابہ ہوا، جب یہ دیس انگریزوں کے غلام تھے، خون خرابہ ہوا، دیس میں خون بہا۔ اب ہم اور نہیں چاہتے کہ دیس میں خون خرابہ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ دیس کے اندر مسلمان اور ہندو آپس میں نفرت کرتے رہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں مسلمان اور اسلام اور ہندو دھرم کے اندر وواد پیدا ہو، مذہب کے نام پر کوئی چیز ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ذاتی کوئی انتخاب لے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ذاتی وواد کھڑا ہو۔ ہم سب اس دیس کے ناگرک ہیں اور ہم سب کو اس دیس میں رہنے کا ادھیکار ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی میڈیا والا ہو کسی کے خلاف زہر اگلتا ہے، چاہے کوئی بھی میڈیا والا ہو اگر کسی کے خلاف دھرم کے نام پر، مذہب کی بنیاد پر کسی کو برگلاتا ہے، ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں دھارا کے تحت کارا آواز جیل کی سلاخوں میں ڈالنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم بھارت واسی سے یہی بنیے اور یہی اپیل کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، اگر بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے تو انہیں کارا آواز دیجیے، جیل کے سلاخوں میں ڈالیے۔